مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال في مقام آخر إن الرسالة والنبوة قد انقطعت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یعنی صرف نبی کی رسالت کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، نبی کی رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کو تسلیم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی کسی شکل میں نہیں آئے گا، یہ ضروری ہے۔ قادیانی چونکہ ختم نبوت کے اس بنیادی عقیدے کے منکر ہیں، جو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور 200 احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کر لینا بھی کفر ہے۔ تو اسی لیے علماء کی ایک طویل جد و جہد کے بعد اور غیرت مند دینی حمیت رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں کی تحریک اور قربانیوں کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئین پاکستان کے مطابق اقلیت اور غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور پھر
1984 کا جو آرڈیننس تھا اس میں بھی یہ وضاحت کی گئی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ سے بلند ہونے والی آوازوں کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنے اس جھوٹے مدعی نبوت کو نبی اور ان کے ساتھیوں کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین یا صحابی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ یہ ساری باتیں آئین کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بجائے بیخکنی ہونے کے یہ گندا پودا دن بدن پنپ رہا ہے، اور سرکاری سرپرستی میں ان کو دن بدن سہولیات اور مراعات اور ریلیف دیا جا رہا ہے، اور قادیانیوں کو صرف پاکستان میں غیر اقلیت اور غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ 1974 میں 74 میں مکہ مکرمہ سعودیہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، مؤتمر المنظمات العالمیہ فی الاسلام۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ممالک ہیں اور ان میں جو مسلمانوں کے بڑے دینی ادارے ہیں، اس کے 140 نمائندہ وفود اور علماء اور مشائخ نے اس کانفرنس میں شرکت کی، اور انہوں نے بھی متفقہ طور پر قادیانیت کو ایک تخریبی تحریک قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں پاکستان کے علماء نے ان کو کافر قرار دیا ہو اور باقی دنیا کے علماء نے قرار نہیں دیا ہو، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ اسی طرح آئین کی شقوں کے مطابق ان کو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرنا اور اپنی کتابوں کا لٹریچر اور مواد شائع کرنا، یہ بھی ان کے لیے بالکل ممنوع تھا۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ہر شعبے میں کرپشن ہے، ہر ادارے کے اندر گھپلے اور بدعنوانی ہے، عدالتوں میں جو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنی ہے اور جس میں ججز اور وکلاء اور جوڈیشل انکوائریز اور اس کا جو پورے ایک پروسیڈنگ اور مرحلہ ہے، اس پہ اربوں کھربوں روپے لگ چکے، لیکن لوگوں کو کتنا انصاف مل رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے۔ تو بہرحال اس میں 298 میں یہ بات مینشن کی گئی کہ کوئی بھی قادیانی یا لاہوری گروپ، ان میں گروپ ہے قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، اپنے آپ کو بذریعہ الفاظ خواہ زبانی ہو، تحریری ہو یا مری نقوش ہو جو نظر آئے، اپنے آپ کو مسلمان، اپنی عبادت گاہ کو مسجد، اپنی عبادت گاہ سے بلند ہونے والی آواز کو آذان، اپنے جھوٹے مدعی نبوت کو نبی یا اس کے ساتھیوں کو خلیفہ یا امیر المسلمین یا صحابی یا اس بدبخت کی بیوی کو امہات المومنین، یہ ٹائٹل نہیں دے سکتے، یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ 2019 میں قادیانیوں کا ایک ادارہ، بلکہ ان کے تمام تعلیمی اداروں کا ایک پروگرام ہوا، کنونشن ہوا، جس میں مبارک ثانی نامی ملزم نے
تفسیر صغیر کو تقسیم کیا. یہ ان کے مرزا محمود نے لکھی اور قرآن کی غلط تفسیر لکھی، اپنی طرف سے اس میں تحریفات کی، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا. تو ویسے تو اس کے چھپنے پر ہی پابندی ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ چھپ بھی گئی اور انہوں نے اس کو تقسیم بھی کیا. مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا اور بجائے قانون کو ہاتھ میں لینے کے عدالت سے رجوع کیا، اور عدالت نے اس ملزم مبارک ثانی کو گرفتار کر لیا. 2019 میں اس پر ایف آئی آر درج ہوئی اور 2022 میں وہ گرفتار ہو گیا. 6 فروری 2024 کو اس کو رہا کر دیا گیا. پہلے سیشن کورٹ نے ضمانت خارج کی، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت خارج کی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو 2024 میں یعنی اس سال فروری میں رہا کر دی. اس پر پھر سارے مسلمان سراپا احتجاج بنے کہ بھائی اس کو کیوں آزاد کیا گیا، رہا کیا گیا، اور اس کیس پر دوبارہ نظر ثانی ہو. پریشر میں آ کر سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی حامی بھر لی اور دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، جامعہ امدادیہ، جامعہ سلفیہ، جامعہ محمدیہ، اسلامی نظریاتی کونسل، ان اداروں کو کہا کہ آپ تحریری طور پر اپنی سفارشات ہمارے پاس جمع کرائیں. ان سب نے جمع کرائی کہ بھائی یہ کسی بھی طور پر مسلمان نہیں، اور آئین کے مطابق انہوں نے یہ جو تحریف شدہ قرآن ترجمہ تقسیم کیا ہے، اس سے مسلمانوں میں انتشار اور انارکی پھیل سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ محفوظ تو کیا، سنایا نہیں. ابھی 24 جولائی کو انہوں نے سنایا اور کہا کہ جی ہمارا پرانا فیصلہ بحال، برقرار اور ٹھیک ہے، اور ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے. اور شک نمبر 6 میں لکھا ہے کہ دفعہ 7 ان پر لاگو نہیں ہوتی، کہ اس نے تو اپنے ادارے میں قادیانیوں نے تقسیم کیا ہے، کسی اور کو تو نہیں تقسیم کیا ہے. اور کہا کہ مبارک ثانی یہ تو اس تفسیر کو لکھنے والا نہیں ہے، اس کی طباعت کرنے والے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ناشر اور اس کو ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو، اس کے خلاف نہ ہو. تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تفسیر صغیر کو پھیلانے والے، پرنٹ کرنے والے، پبلش کرنے والے، وہ تو جماعت احمدیہ ہیں، قادیانیوں کی جماعت ہے، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے نا. کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اور اس کا مطلب تو کہ ایک آدمی اگر کل کو یہاں ہیروئن بیچے گا اور آپ کہیں کہ جی اس کو گرفتار کرو، تو آپ کو آگے سے کہا جائے ارے یہ تو صرف تقسیم کر رہا ہے، جس نے ہیروئن بنائی ہے اس کو پکڑو. بھائی اصل بات تو یہی ہے، جنہوں نے ہیروئن بنائی اس کو پکڑو، لیکن کیا بیچنے والے کو چھوڑ دیا جائے؟ کل کو کوئی یہاں اسلحہ بیچے گا غیر قانونی، اور آپ بولو یار اس بیچارے کا کیا قصور، جنہوں نے اسلحہ بنایا اس کو پکڑو. کل کو کوئی یہاں شراب بیچے گا تو آپ بولو گے یار اس بیچارے کا کیا قصور، یہ تو بیچ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، بنانے والے کو پکڑو. بدبختو، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن کی جو تفسیر تحریف شدہ ہے وہ لکھنے والے بھی مجرم، اس کو پرنٹ کرنے والے بھی مجرم، اور اس کو تقسیم کرنے والے بھی مجرم.
لیکن یہ باتیں اس کو سمجھ آئے گی جس میں غیرت ہو، جس میں غیرت کی غین بھی نہ ہو، اس کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئے گی؟ جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ جو ان کا ایجنٹ ہوگا اور ان کا فنڈڈ آدمی ہوگا اور ان سے سہولیات اور مراعات اور فیسلٹیز لے رہا ہوگا، وہ تو آنکھیں بند کرے گا۔ اسی طرح شق نمبر 7 میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ انہوں نے اپنے ادارے میں اپنے لوگوں میں اس کو تقسیم کیا، لہذا یہ جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں میں تقسیم کرتے تو جرم ہوتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی جرم آدمی روڈ پر کرے یا گھر میں کرے، اس میں فرق ہے کہ میں تو گھر میں شراب پی رہا تھا اسی لیے مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں تو گھر میں جسم فروشی کا دھندا کر رہا تھا مجھے کچھ نہ کہا جائے، میرے تو گھر میں غیر قانونی اسلحہ پڑا ہوا تھا اسی لیے مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ جرم روڈ پر بھی جرم ہوتا ہے اور چار دیواری میں بھی جرم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو قتل کیا اور اپنے گھر میں قتل کیا اور اپنی چھری سے قتل کیا، میری مرضی، گھر میرا، چھری میری، بیوی میری، مرضی میری، مجھے کچھ نہ کہو۔ وہاں تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں، قانون کی خلاف ورزی ہے، تمہارے ہزاروں قانون قرآن اور حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی لوجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے عاری اور خالی اور پیدل لوگ ہیں۔ دو چار شقے یاد کر کے، دو چار انگلش کے جملے کر کے کہتے جی ہمیں آئین کا پتہ ہے، علماء کو پتہ نہیں ہے، قرآن و سنت کی اپنی طرف سے تشریحات کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگ، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ میں کلمہ لکھا ہے، ان کو اجازت دی جائے۔ بھائی یہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا یہ بدبخت، یہ محمد الرسول اللہ جب کہتے ہیں، یہ محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو مراد نہیں لیتے، یہ اس بدبخت، کذاب اور دجل اور فریب سے بھرے ہوئے انسان غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں انہیں لکھنے کی اجازت دی جائے، انہیں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو کہتے ہیں آرٹیکل 20 میں یہ مینشن ہے کہ ہر شہری کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو فالو کرے، اس کا پرچار کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی تشہیر کرے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ قادیانیوں کا مذہب کیا ہے؟ وہ تسلیم کر لے کہ ہم مسلمان نہیں، قادیانی ہے، وہ تسلیم کر لے کہ ہم مسلمان نہیں، کافر ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے القابات وضع کرے۔ اسلام کس کا لقب ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسلمان کس کا لقب ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کا۔ مسجد کس کا لقب ہے؟ مسلمانوں کا۔ اذان کس کا لقب ہے؟ مسلمانوں کا۔ قرآن کس کا ٹائٹل اور لقب ہے؟ مسلمانوں کا۔ تو تم تو مسلمان نہیں ہوئے، تم یہ ٹائٹل اپنے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ تم الگ ٹائٹل رکھو، جیسے ہندو اپنے خدا کو بھگوان کہتے ہیں، تم بھی کوئی الگ ٹائٹل رکھو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے ٹائٹل استعمال کر کے، ہمارا لیبل اپنے اوپر لگا کر دنیا کی آنکھوں میں دھونس ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور لیبل اس پر زمزم کا لگائے، اور ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور لیبل اس پر بکری کا لگائے، تو ہم کہیں گے اس کو ڈبل سزا دو۔ وہ شراب بیچتا ہے لیکن لیبل شراب کا ہی لگا ہوا ہے،
وہ ایک جرم ہے. یہ شراب بھی بیچ رہے اور لیبل زمزم کا لگا کے بیچ رہا ہے, یہ ڈبل جرم ہے. وہ بھی خنزیر بیچ رہا ہے لیکن لیبل بھی خنزیر کا ہے, وہ ایک جرم ہے. یہ بدبخت خنزیر بیچتا ہے, لیبل بکری کا لگاتا ہے, یہ ڈبل جرم ہے. قادیانی کافر ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, یہ کافر بھی ہے, کذاب بھی ہے, منافق بھی ہے, اور دجل اور فریب سے بھرے ہوئے بدبخت ہے. ارے جو ہمارے نبی کا وفادار نہیں, ہم اس پہ تھوکتے ہیں, ہم اس کو پاؤں تلے رونتے ہیں, اس سے کوئی محبت اور دوستی کی پینگیں ہم نہیں بڑھاتے. آپ کے باپ کے ساتھ کوئی برا کرے اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ آپ کے بچے کو کوئی قتل کرے, تھپڑ مارے, گالی دے, آپ اس کو ساتھ ملاؤ گے؟ ہمارے آقا کو ان بدبختوں نے تسلیم نہیں کیا, بلکہ ان کی گستاخیاں روحانی خزائن میں انہوں نے لکھا ہے, جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورت کی اولاد ہے. سارے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ سے غداری اور بے وفائی نہیں کرو, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی بدماشیاں نہیں پھیلاؤ, اللہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی. اور جب تک علماء زندہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے, جہاں تک بس چلے گا وہاں تک بولیں گے, اور تمہاری ایک ایک شرارتوں کو دنیا کے سامنے رکھیں گے. اللہ اکبر کبیر. تو میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یہ جو مطالبات کرتے ہیں نا کہ ہمیں آئین کے مطابق آزادی دی جائے, تو بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ قادیانیوں سے پوچھو تم پاکستان کے آئین کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں. بولو پھر 7 ستمبر 1974 کو آئین میں یہ مینشن ہے کہ تم اقلیت ہو, تم غیر مسلم ہو, تم کافر ہو, تم اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے مذہب کو اسلام اور اپنی عبادتگاہ کو مسجد اور اپنی عبادتگاہ سے بلند ہونے والی آواز کو اذان اور اپنے اس جھوٹے ملعون بدبخت کو نبی اور اس کے ساتھیوں کو خلیفہ یا امیر المومنین یا اس کے اور ساتھیوں کو صحابی یا اس بدبخت کی بیوی کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے. تم کیوں کہتے ہو؟ اگر تم آئین کو مانتے ہو تو اس کو مانو, اس کو تو نہیں مانتے اور آئین کے مطابق مطالبات مان رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جب کوئی عالم سیاست میں جاتا ہے نا یا سیاست کی بات کرتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو سیاست میں کیا پڑی ہے. وہ کہتے کہ سیاست میں مولوی نہ جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے قوانین بنائے, اپنی بدماشیاں کرتے رہے. اگر کوئی مولوی وکالت کا کورس کر کے LLB کر کے وکیل بن جائے, جج بن جائے, کہتے جی مولوی کو اپنی فیلڈ میں ہونے چاہیے, ان کے لیے میدان صاف رکھو کہ یہ اپنی بدماشیاں کرتے رہے. بھائی پاکستان کے آئین میں لکھا ہے, اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, کہ ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ہو رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق. یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے جن کو خود قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں, جو قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے, جن کی نماز ٹھیک نہیں ہے, جن کی اپنی شکل اور 5-6 فٹ کا بدن اسلام کے مطابق نہیں ہے, جس کے گھر کی شادی اسلام کے مطابق نہیں ہوتی, یہ لوگ اسلام نافذ کریں گے؟ تو میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ان سازشوں کو سمجھیے اور اس کے لیے جب علماء آپ کو کال کریں آپ میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار رہے. کل کو ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ عمرے پر جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, سلام پیش کرنے جا رہے, اگر تھوڑا کسی دن استہزار کے ساتھ سوچ کر چلے جائے نا کہ ہم نے آقا کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے, ناموس رسالت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, تو شاید ہمیں جرت ہی نہ ہو آقا کے سامنے جانے کی اور سلام پیش کرنے کی.
لیکن ضمیر بے حس سے مردہ ہو چکا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح تعزیرات پاکستان میں ایک جرم ہے جس کو جرم تلبیس کہتے ہیں، ہو کچھ ظاہر کچھ کرو۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو کسی منفعت کی خاطر کافر بنائے، ایسے بیچارے کمزور لوگ بھی ہیں جو یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں، یہودی شو کرتے ہیں، عیسائی شو کرتے ہیں، بہت ایسے لوگ، یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسی کارگزاریاں کرتے ہیں، اور قادیانی بدبخت کافر ہے، اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے۔ تو ہمارا ایک عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ انہیں احمدی بھی نہ کہا جائے، چونکہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو قادیانیوں کو روکا جائے وہ اپنے آپ کو احمدی بھی نہ کہیں، اگرچہ اس بدبخت کا نام غلام احمد تھا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی عبادت گاہ میں اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں، اپنے اجتماعات میں تحریف شدہ قرآن کے نسخے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کیا کہا؟ یہ ان کی، بھائی مسجد زرار کا نام سنا ہے کسی نے؟ ہاں، یہ تو ہمارا حال ہے، دا خودنن سبا مسلمانان دی بدی کے ډیر خلق چې باروزی کنا یاره وای مولوی صاحب دا خبره ټیکو نه کړه، د شاګل زوی ته ګوره کنه، وای مولوی صاحب دا خبره ټیکو نه کړه۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کہتے ہیں او جی مولوی صاحب کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس عالم نے یہ صحیح نہیں کیا، خود اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ مسجد زرار وہ مسجد تھی جو منافقین نے بنائی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ہاں، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دکھانے کو دے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اور ان کی مسجد کو جلا دو، ڈھا دو اور گرا دو، وہ بھی تو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی۔ لیکن آپ نے کہا ان کو پرائیویٹ پراپرٹی میں بھی شرارت کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب، کاش آپ کو قرآن اور حدیث کا اور اسلامی تاریخ کا پتہ ہوتا، کاش لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ کو ان تفسیروں کا پتہ ہوتا۔ تو عقل کی یہ باتیں ساری خلاف ہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اہم عہدوں پر یہ لوگ براجماع ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم کسی اہم عہدے پر فائز، ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم، کلیدی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت سے قادیانی ہیں، کچھ چھپے ہوئے کچھ کھلے ہوئے، یہ تو تھوڑا بہت جب یہ تقرر کرتے ہیں علماء کو پتہ چلتا ہے، علماء تحریک چلاتے ہیں، جمعوں میں بیانات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس میں نکلتے ہیں، عوام باہر نکل آتی ہے، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ان کو تھوڑا ڈر لگ جاتا ہے، تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ سارے عہدے ان کے اندر تقسیم کر دیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ علماء کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ اس لیے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ایک دفعہ سب اپنی زبان سے جملہ کہو العلماء. ارے کاش یہ جملہ میں سمجھ میں آ جائے. پھر سے بولو العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. نبی نے اتنی بڑی ذمہ داری علماء کے کندھوں پر اس لیے نہیں رکھی کہ یہ حق نہیں بولیں گے. آقا کو پتا تھا یہ حق بولیں گے، حق گوئی کریں گے، جان کے نذرانے پیش کریں گے. اسی لیے آپ نبی کے ورثاء کے پیچھے پڑ رہے ہو یا نبی کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج بھی پریس کلب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہے اس فیصلے کے خلاف کہ نظر ثانی کے باوجود علماء کے ان تحفظات اور خدشات کو دور نہیں کیا گیا، بس تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اسی فیصلے کو بعینہ ایز اٹ از بحال رکھا گیا ہے. یہ 24 کروڑ مسلمانوں کے بلکہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے دلوں پر ایک کاری وار اور ضرب ہے، اور یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ان میں کتنی غیرت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، ان کی لمٹ کیا ہے، ان کی باؤنڈری کیا ہے. یہ صرف بولتے ہیں یا کچھ کر بھی سکتے ہیں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے میں کیا کر سکتا ہوں اور میں نے اب تک کیا کیا ہے. 40-50 سال اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا اسکول، اپنی تعلیم، اپنی ڈگری، اپنی جاب، اپنی نوکری، اپنا عہدہ، اپنی شادیاں، اپنی خوشی، اپنی غمی لگا دیا. دین کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ ٹوٹی پوٹی نمازیں بس. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے جان کی قربانیاں پیش کی. ہزاروں علماء کو پابند سلاسل کیا گیا، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا گیا، اور ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا. اس ملک، اس سرزمین کے اندر میں اگر کہوں کہ سب سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تو یہ بیجا نہیں ہوگا. اتنی آسانی سے یہ اٹھا کر ان کو نہیں دیں گے، ترنوالا ثابت نہیں ہوں گے. قادیانی بھی سن لیں اور ساری دنیا کا کفر بھی سن لے کہ جب تک مسلمان اور ان کی سرپرستی کرنے والے علماء موجود ہیں، انشاءاللہ اس ملک کو سیکولر بننے نہیں دیا جائے گا، لبرل بننے نہیں دیا جائے گا، اس کی شقوں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم اور تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی. ناموس رسالت پہ کفر جتنا بھی چیختا چلاتا رہے، انشاءاللہ ان کے پریشر میں آ کر ان لوگوں کو منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی. علماء سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، علماء سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں بھی شرکت ہوگی. مستقبل میں جس نوعیت کی قربانی درکار ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. سبھی عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائے اور اسلام کا قلعہ بنائے اور استحکام نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے. اسلام اور شریعت کی بہاروں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.